بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام 24 اگست 1904۔ فرمایا دوسری بات جو اس آیت فلما توفیتنی میں فیصلہ کی گئی ہے وہ ان کی دوبارہ آمد کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں میں غلطی سے یہ عقیدہ مشہور ہو گیا ہے جس کی کوئی اصل نہیں کہ وہی مسیح ابن مریم دوبارہ آسمان سے نازل ہوں گے اور 40 برس تک اس دنیا میں رہیں گے، صلیبوں کو توڑیں گے اور کافروں سے جنگ کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اب غور کا مقام ہے کہ ایک نبی صادق کی نسبت یہ عقیدہ رکھنا کہ اس نے جھوٹ بولا یہ تو بے ایمانی ہے۔ ایک شخص اگر عدالت کے سامنے جھوٹ بولے تو وہ حلف دروغی کی سزا پاتا ہے۔ پھر عالم و خبیر، عالم الغیب خدا کے حضور قیامت کے دن کسی نبی کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کب ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن یہ عقیدہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے تسلیم کر لیا جاوے اور اس کو صحیح مانا جاوے تو پھر قرآن شریف چھوڑنا پڑے گا اور حضرت مسیح کو معاذ اللہ خدا تعالیٰ کے حضور قیامت کے دن جھوٹ بولنے والا قرار دینا پڑے گا، کیونکہ اگر یہ سچ ہے کہ وہی مسیح اتر آئے گا تو پھر خدا تعالیٰ کے سامنے ان کا یہ جواب کہ فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم صحیح نہیں، کیونکہ ان کو تو اس وقت یہ کہنا چاہیے کہ 40 سال تک آسمان سے اتر کر پھر زمین پر رہا اور میں نے جنگیں کیں، صلیبیں توڑیں اور شریروں کو مارا، کفار کو مسلمان کیا۔ حالانکہ ان کے جواب میں ان باتوں میں سے کسی کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔ پھر خدا کے واسطے سوچ کر جواب دو، کیا تم یہ تجویز نہ کرو گے کہ حضرت مسیح نے معاذ اللہ جھوٹ بولا؟ اور کیا یہ نبی کی شان ہے کہ خدا کے سامنے جھوٹ بولے؟ جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے اور قرآن پر حملہ کرتا ہے وہ بدذات اور جہنمی ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ملعون ہیں جو رسمی بات کے لیے قرآن شریف پر حملہ کرتے ہیں۔ پس یہ آیت مسیح کے وفات اور ان کے دوبارہ آمد کے متعلق قول فیصل ہے۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں اور وہ دوبارہ نازل نہیں ہوں گے، اور قرآن شریف سچا ہے اور حضرت مسیح کا جواب بھی سچا ہے۔ ہاں، یہ امر کے آنے والے مسیح سے پھر کیا مراد ہے تو یاد رکھو، جو کچھ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا اور اپنی تائیدوں اور نصرتوں اور نشانوں کے ساتھ اسے ثابت کیا، وہ یہی ہے کہ آنے والا اسی امت کا ایک فرد کامل ہے، اور خدا تعالیٰ کی کھلی کھلی وحی نے ظاہر کیا ہے کہ وہ آنے والا میں ہوں۔ جو چاہے قبول کرے۔ میرا یہ دعویٰ میرا دعویٰ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ زبردست ثبوت ہیں جو ایک سلیم الفطرت اور متقی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جب کسی مامور کو بھیجتا ہے تو 3 ذریعوں سے اس کی سچائی کو ثابت کرتا اور اتمام حجت کرتا ہے۔ اول نصوص کے ذریعہ یعنی شہادتوں سے اتمام حجت کرتا ہے۔ دوم نشانات کے ذریعہ جو اس کی تائید میں اور اس کے لیے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ سوم عقل کے ذریعہ۔ بعض اوقات یہ تینوں ذریعے جمع ہو جاتے ہیں، اور اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ سب ذریعے میری سچائی کو ثابت کر رہے ہیں۔ پس نصوص کے لیے یاد رکھو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم میں جس آنے والے کی خبر دی ہے اس کے لیے یہی فرمایا ہے کہ وہ اسی امت میں سے ہوگا۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں منکم کا لفظ موجود ہے، کہیں بھی نہیں فرمایا کہ من بنی اسرائیل، اور قرآن شریف میں سورہ نور میں استخلاف کے وعدہ میں بھی منکم ہی فرمایا ہے۔ اب بتاؤ کہ قرآن اور حدیث کے نصوص آنے والے کو اسی امت سے ٹھہراتے ہیں، یہ باہر سے لاتے ہیں، اور قرآن شریف یہی زمانہ مسیح موعود کے آنے کا ٹھہراتا ہے۔ دوم نشانات، وہ نشانات جو میری تائید میں ظاہر ہو چکے ہیں اور جو میرے ہاتھ پر پورے ہوئے ہیں، ان کے تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کے زندہ گواہ اس وقت لاکھوں انسان موجود ہیں۔ میں نے اپنی کتاب نزول مسیح میں 150 کے قریب نشان لکھے ہیں اور بعض کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا ہے۔ تاہم وہ نشان جو میرے لیے ظاہر ہوئے وہ بھی تھوڑے نہیں ہیں، اور انسانی طاقت میں یہ نہیں کہ وہ ان باتوں کو اپنے لیے خود جمع کرے۔ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ مسیح موعود اس وقت آئے گا جب 6000 سال کا دور ختم ہوگا، اور عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک وہ وقت آ گیا ہے۔ پھر قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ احادیث صحیحہ اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ مسیح موعود، پھر قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے اور احادیث صحیحہ اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ مسیح موعود کے زمانے میں ایک نئی سواری پیدا ہوگی جس سے اونٹ بیکار ہو جائیں گے۔
جیسے قرآن شریف میں ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ سورہ تکویر آیت 5، اور حدیث صحیح میں ہے وَلَيُتْرَكُنَّ الْقِلَاسُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا۔ اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ریل تیار ہو رہی ہے۔ اس عظیم الشان پیش گوئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک اخبار والے نے لکھا ہے کہ مکہ مدینہ والے بھی یہ نظارہ دیکھ لیں گے کہ اونٹوں کی قطاروں کے بجائے ریل گاڑی وہاں چلے گی۔ قرآن شریف میں جو فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اس کے متعلق نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ اشار حاملہ اونٹنی کو کہتے ہیں۔ اسے یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا تاکہ یہ سمجھ آ جاوے کہ اسی دنیا کے متعلق ہے، کیونکہ حاملہ ہونا تو اسی دنیا میں ہوتا ہے۔ اسی طرح نہروں کا نکالے جانا، چھاپے خانوں کی کثرت اور اشاعت کتب کے ذریعوں کا عام ہونا، اس قسم کے بہت سے نشان ہیں جو اس زمانے سے مخصوص تھے اور وہ پورے ہو گئے ہیں۔ ایسا ہی کسوف و خسوف کا نشان جو رمضان میں ہوا، یہ حدیث اکمال الدین اور دار قطنی میں موجود ہے۔ پھر حج کا بند ہونا بھی نشان تھا، وہ بھی پورا ہوا۔ ایک ستارہ نکلنے کی نشانی تھی، وہ بھی نکل چکا۔ تعاون کا نشان تھا، وہ بھی پورا ہو گیا۔ غرض میں کہاں تک بیان کرتا جاؤں، یہ ایک لمبا سلسلہ ہے، طالب حق کے لیے اسی قدر کافی ہے۔ پھر تیسرا ذریعہ عقل ہے۔ اگر عقل سے کام لیا جاوے اور زمانے کی حالت پر نظر کی جاوے تو صاف طور پر ضرورت نظر آتی ہے۔ غور سے دیکھو اسلام کی حالت کیسی کمزور ہو گئی ہے۔ اندرونی طور پر تقوی طہارت اٹھ گئی ہے، اوامر و احکام الہی کی بے حرمتی کی جاتی ہے، ارکان اسلام کو ہنسی میں اڑایا جاتا ہے، اور بیرونی طور پر یہ حالت ہے کہ ہر قسم کے معترض اس پر حملہ کر رہے ہیں اور اپنی جگہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا نام و نشان مٹا دیں۔ غرض جس پہلو سے دیکھو اسلام کمزور ہو گیا ہے، وہ اسلام جس میں ایک بھی مرتد ہو جاتا تو قیامت آ جاتی، اس میں 30 لاکھ مرتد ہو چکا ہے۔ کیا ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون پورا نہ ہوتا؟ اگر اب اسلام کی خبر نہ لی جاتی تو پھر اور کون سا وقت آنے والا تھا؟ پس از آنکھ من نہ مانم بچے کار خواہی آمد۔ کیا خدا تعالیٰ اس وقت نصرت کرے گا جب یہ نام مٹ جائے گا؟ ایک طرف حدیث میں یہ وعدہ کہ ہر صدی پر مجدد آئے گا، مگر اس وقت جو عین ضرورت کا وقت ہے کوئی مجدد نہ آئے۔ تعجب ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو وہ زمانہ کہ اس میں متواتر نبی آتے رہے، اور یہ امت جو خیر الامت کہلاتی ہے اور خاتم الانبیاء علیہ السلام کی امت ہے، باوجود امت مرحومہ کہلانے کے اس میں جب آئے تو دجال آئے، اور پھر 1 2 نہیں 30 دجال۔ گویا خدا کو خطرناک دشمنی ہے، وہ اس کو ایسا تباہ کرنا چاہتا ہے کہ نام و نشان نہ رہے۔ افسوس میری مخالفت میں یہ لوگ ایسے اندھے ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور شوخی اور بے ادبی سے باز نہیں آتے، اس کو عملی طور پر وعدوں کا قرار دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد کے شان کرتے ہیں۔ دیکھو میں کھول کر کہتا ہوں کہ تم اپنے نفسوں پر رحم کرو، اس پیغمبر کی شان میں جو افضل الرسل ہے یہ بے ادبی نہ کرو کہ حضرت مسیح کو اس سے افضل قرار دو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آپ کی وفات پر صحابہ کی کیا حالت ہوئی تھی؟ وہ دیوانہ وار پھرتے تھے، آپ کی زندگی ان کو اتنی عزیز تھی کہ حضرت عمر نے تلوار کھینچ لی تھی کہ اگر کوئی آپ کو مردہ کہے گا تو میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ اس شور پر حضرت ابو بکر آیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا کہ آپ پر خدا تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، اور پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، آل عمران آیت 145۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں، پہلے جس قدر رسول آئے ہیں سب وفات پا گئے ہیں۔ صحابہ نے جب اس آیت کو سنا تو انہیں ایسا معلوم ہوا کہ گویا یہ آیت اب اتری ہے۔ انہوں نے معلوم کیا کہ آپ کے مقابلے میں کوئی اور زندہ نہیں ہے، تم میں وہ عشق اور محبت نہیں جو صحابہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، ورنہ تم یہ کبھی روا نہ رکھتے کہ مسیح کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل زندہ کہتے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر صحابہ کے سامنے اس وقت کو کہتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہتا۔ وہ اس قدر آپ کے عشق اور محبت میں فنا شدہ تھے۔ حسان بن ثابت نے اس موقع پر ایک مرثیہ لکھا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کنت السواد علی ناظری فعمی علیک الناظر من شاء بعدک فلیمت
فعلیک کنت حاضر، یعنی اے میرے پیارے نبی، تو تو میری آنکھوں کی پتلی تھا اور میرے دیدوں کا نور تھا، پس میں تو تیرے مرنے سے اندھا ہو گیا، اب تیرے بعد میں دوسروں کی موت کا کیا غم کروں؟ عیسیٰ مرے یا موسیٰ مرے، کوئی مرے، مجھے تو تیرے ہی مرنے کا غم تھا۔ صحابہ کی تو یہ حالت تھی، مگر اس زمانے میں اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ نہیں، افضل الانبیاء وفات پا گئے اور حضرت مسیح زندہ ہیں۔ افسوس مسلمانوں کی حالت کیا ہے، کیا سے کیا ہو گئی۔ میں خوب جانتا ہوں اور اس واقعے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا پہلا اجماع مسیح کی وفات پر ہی ہوا تھا، پھر ان کے خلاف کرنا یہ کون سی عقل مندی اور تقوی ہے؟ میں یہ مانتا ہوں کہ یہ غلطیاں امتداد زمانے کی وجہ سے ہیں، تقوی نہیں رہا، جہالت بڑھ گئی ہے، روح بحق ہونا کم ہو گیا ہے، راہ راست معجوب ہو گیا ہے، اور یہی امور ہیں جو میری ضرورت کے دائی ہیں۔ میں آخر میں پھر کہتا ہوں کہ ان باتوں پر غور کرو، اپنے گھروں میں جا کر تنہائی میں سوچو کہ تم چاہتے ہو کہ اسلام اور 100 سال تک آفتوں کا نشانہ بنا رہے۔ اگر اب تک کوئی نہیں آیا تو پھر صدی کا سر تو چلا گیا، 22 برس گزر چکے، اب اور 100 سال تک انتظار کرو، لیکن یاد رکھو کہ اگر مجھے قبول نہ کرو گے تو پھر تم کبھی بھی آنے والے موت کو نہیں پاؤ گے۔ میں نے اتنی باتیں کی ہیں، بعض مخالفوں کو فائدے کی بجائے جوش آئے گا اور وہ ہار جیت کی طرف توجہ کریں گے، یہ نہیں کہ رو رو کر دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق اور مدد چاہیں۔ میری نصیحت ہے کہ تقوی کو ہاتھ سے نہ دو اور خدا ترسی سے ان باتوں پر غور کرو اور تنہائی میں سوچو اور آخر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو کہ وہ دعائیں سنتا ہے۔